حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ دو نوجوان محفل میں آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا عمر یہی ہے وہ۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اس نے؟ کہا اے امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ اس شخص نے کہا یا عمر ان کا باپ اپنے اونٹ لے کر میرے کھیت میں گھس آیا تھا اور میں نے اس کو منع بھی کیا مگر وہ باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا، وہ پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیں تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کے واپس بھی آ جائے گا؟ پوری محفل میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، سب خاموش تھے۔ دوستو یہ کسی زمین یا 10 درہم کی ضمانت نہیں تھی بلکہ ایک گردن کی بات تھی کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو ضمانت دینے والے کو اپنی گردن دینی ہوگی۔ محفل میں موجود صحابہ پر خاموشی چھا گئی تھی۔ حضرت عمر بھی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی قصاص کے طور پر اس جوان کو قتل کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ حضرت عمر نے ان نوجوانوں سے کہا کہ معاف کر دو اس کو۔ نوجوانوں نے بنا جھجک کے کہا نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے پھر مجمع سے پوچھا کون ہے جو اس آدمی کی ضمانت دے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زاہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا چاہے قتل ہی کیا ہو۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ جانتے ہیں اسے؟ کہا نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے پوچھا تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر دیکھ لو اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر نے کہا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا کہ گھر والوں کو بتا کر اور کچھ ضروری کام کر کے آ جائے گا۔ پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر کو اس کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ اب سب مقررہ وقت پر اس جگہ پر جمع تھے اور اس انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہاں ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر نے مختصر جواب دیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج آج تیزی سے ڈوب رہا تھا، محفل پہ خو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ شخص حاضر ہو گیا۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلی اور مجمع نے بھی نعرہ لگایا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے، نہ ہم تجھے جانتے ہیں نہ تیرا گھر نہ خاندان۔ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں، مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے وعدے کا افواہ ہی اٹھ گیا ہے۔ آپ نے ابو ذر سے پوچھا تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا مجھے یہی ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ نوجوانوں نے کہا ہم نے اس کی صداقت کی وجہ سے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔